الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جی یہ حدیث نمبر 36 ہے اور اس کی دو دفعہ یعنی دو حصے پہلے سے تشریح ہو چکے ہیں۔ اس میں آخری حصہ جو ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یعنی گویا کہ مسلمان بھائی کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی اپنی استطاعت کے مطابق مدد کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کی استطاعت تو ایک جیسی نہیں ہوتی، کوئی کسی کی کتنی مدد کر سکتا ہے اور وہ اسی حد تک اس کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بڑے غنی ہے اور بڑا غیرتی بادشاہ ہے۔ اللہ اغیر، اللہ سب سے بڑا غیرت کرنے والا ہے۔ تو جب وہ بندے کو دیکھتا ہے کہ بندہ اپنی محدود استطاعت کے مطابق دوسرے بندے کی خدمت میں بلا کسی معاوضے کے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی ریٹرن اور بغیر کسی ذاتی فائدے کے وہ لگا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد کرتا ہے۔ تو دوسری طرف سے گویا کہ جو یہ سمجھتا ہے اور یہ چاہتا ہو اور اسے اس بات سے خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے، تو اسے چاہیے کہ دوسروں کی مدد کرے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کا ذریعہ صرف دعا نہیں ہے۔ جس طرح ہم نماز میں دعا مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو مدد مانگنے کا ایک طریقہ تو یہی ہے کہ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما۔ لیکن مدد مانگنے کا اس سے بھی بڑھ کر ایک اور طریقہ وہ یہ ہے کہ انسان کی مدد کرے، دوسرے جو بے یار و مددگار لوگ ہوتے ہیں ان کی آپ مدد کریں۔ کوئی بھی مدد آپ سے ہو سکتی، اس کی تو کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، پہلے اس کی تفصیل تھوڑی سی گزر بھی چکی ہے۔ اپنے استطاعت کی مدد کرنا صرف پیسے دینا تو نہیں ہے، دوڑ دھوپ کرنا، مشورہ دینا، حوصلہ دینا، ٹھیک ہے، کسی کے دل سے غم دور کرنا، کسی کو تسلی دینا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ راستے بتا دینا، سفارش کرنا۔ یہ ہمارے ہاں جو سفارش کے بارے میں بات مشہور ہو گئی، سفارش کی لعنت، یہ بہت بری لعنتی بات ہے، اسی بات پر لعنت۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ قرآن نے تو سفارش کی دو قسمیں بیان کی ہیں، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ اچھی سفارش اس کا اچھا بدلہ ملے گا، بری سفارش تو اس کے وبال ملے گا، اس کا نقصان ہوگا۔ تو سفارش ہمیشہ لعنت تو نہیں ہوتی، سمجھ میں آتی ہے بات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو بتا دیا، آپ کسی کی سفارش کرتے ہیں تو کر لیں، فیصلہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا یا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ تو کسی کو پتہ ہو کہ یہ آدمی اس کام کے لیے وہ موزون ہے، یا رشتے کے مثال کے طور پر ایک آپ کو پتہ ہو کہ یہ رشتہ اگر ہو جائے ان دونوں کا آپس میں تو یہ بڑا اچھا رشتہ ہوگا اور بڑا چلے گا اور بہت مناسب ہوگا، اب اس کے لیے سفارش کرنا۔ تو اس طرح کی چیزیں جس میں کوئی ذاتی غرض شامل نہ ہو، اس میں کوئی خرابی نہ ہو، کسی کا حق مارنا نہ ہو، تو اس سفارش سے تو آپ کو اجر ملے گا۔ تو قرآن نے اس کی تفصیل بیان کی۔ ہاں، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کسی کی مدد کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن گناہ کے معاملات میں مدد نہ کرو۔ قرآن نے صاحب بتا دیا ہے
تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں مدد کرو اور گناہ اور برائی کے کاموں میں، ظلم اور زیادتی کے کاموں میں مدد نہ کرو۔ اسی وجہ سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معروف بات کو تبدیل کر دی، یعنی جو ضرب المثل تھی عربوں میں کہ انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ تو لوگ تو ظالم کی بھی مدد کرتے تھے، اگر بھائی ظالم ہوتا کہتے بھائی ہے، ظالم ہے لیکن بھائی ہے، مظلوم ہے تو ظاہر ہے تو وہ تو مدد خود کرتے تھے، لیکن ظالم کی بھی مدد کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کی بھی مدد کرو، تو لوگ حیران ہو گئے کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام تعلیمات کے مطابق یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا ظالم کی کیسے مدد کرے، وہ تو جاہلیت والی بات تھی، ان کے ذہن میں تو ظالم کی مدد کا یہی شکل تھی کہ بس ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مفہوم تبدیل کر دیا کہ نہیں، تمنعہ من الظلم، ظالم کو ظلم سے روکو، تمہارا بھائی ظالم ہے تو اس کا ہاتھ پکڑو، نہ کرو ظلم، یہ اس کے ساتھ مدد ہے، وہ گناہ سے روکنا، یہ اس کے ساتھ مدد ہوئی کہ اس کو تم نے گناہ سے روک دیا، اگر وہ اس گناہ کو کرتا تو بڑا گناہگار ہو جاتا، آپ نے اس کو روک دیا۔ تو یہ ظالم کی مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصطلاحات صرف تبدیل نہیں کی، معنی بھی تبدیل کر دیے، مفاہیم بھی تبدیل کر دیے۔ تو یہ ہم جہت تبدیلی تھی نا، ایسی تبدیلی تو نہیں تھی کہ صرف حکومت تبدیل ہو گئی، کچھ لوگوں کے بدلے کچھ دوسرے لوگ آ گئے، پورا کا پورا ذہن، پورا معاشرہ، پوری سوچ کے زاویے، سوچ کے دھارے وہ سب تبدیل ہو گئے۔ ایسا تو انقلاب نہیں آتا، اتنا پائیدار انقلاب کہ ابھی تک اس کے اثرات ہیں، یہ ویسے تو نہیں آتا۔ تو یہ بات ہو گئی کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما۔ اب یہ بات علم چاہتا ہے، ان باتوں کے لیے علم کی ضرورت ہے، تو اب علم کی طرف توجہ دلائی گئی کہ جو کسی ایسے راستے پر چلا جس راستے پر چلنے کا مطلب علم حاصل کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دے گا۔ ظاہر ہے یہاں علم سے مراد دنیاوی علوم نہیں ہے، یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی علوم نہیں، وہ دوسری بات ہے، لیکن یہاں پہ علم سے مراد دین کا علم ہے، اس لیے کہ جنت کا راستہ تو دنیاوی علوم سے نہیں گزرتا، دنیاوی علوم سے تو تب گزرتا ہے جب وہ علوم آپ کو ایمان پر آمادہ کر لے، ان علوم کے نتیجے میں آپ ایمان لے آئے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ایمان اور دینی علوم کا، اب آپ فلکیات کے بھی ماہر ہیں اور جتنی بھی لوجیاں دنیا میں ہیں ساری لوجیوں کا علم آپ کے پاس ہے، لیکن آپ کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں ہے، تو جنت کا راستہ کیسے معلوم ہوگا؟ لوجیوں سے اور ان چیزوں سے تو جنت کا راستہ نہیں پتہ چلتا تھا۔ جنت کا راستہ اگر ان عقلی علوم سے معلوم ہو سکتا تھا تو پھر پیغمبر بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ یعنی یونانی تو پہلے سے یہ علوم جانتے تھے نا، دنیا کے کئی لوگ جانتے تھے، بھئی روم اور ایران کی حکومتیں جو چلتی تھی تو علم کی بنیاد پر چلتی تھی نا، کچھ تو ان کے پاس تھا، کچھ علوم تو ان کے پاس تھے، ویسے تو نہیں تھا۔ یہ ہندوستان اور مصر کی جو پرانی تہذیبیں ہیں، بابل کی پرانی تہذیبیں ہیں، تو یہ تہذیبیں جو تھی وہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس دنیاوی علوم تو تھے، تو دنیاوی علوم تھے تو پھر پیغمبر بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر جنت کا راستہ پیغمبروں کے علم کے بغیر بھی سمجھا جا سکتا ہے تو پھر پیغمبر بھیجنے کی اور کتاب بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت تو اسی لیے تھی کہ دنیا جہان کے سارے علوم آپ حاصل کر لیں، لیکن جب تک آپ کو قرآن و سنت کا علم نہ ہو تو آپ خدا کی مرضی کا راستہ نہیں معلوم کر سکتے، جنت کا راستہ نہیں معلوم کر سکتے۔ تو یہ بات تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، اس میں کوئی تضاد کی بات یا کسی علم کے مقابلے کی بات تو نہیں ہے، یہ تو عام بات ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو سمجھنے کی بات ہے۔ اس میں تو اس بات نہیں ہے کہ یار آپ جدید علوم کے مخالف ہیں یا آپ سائنس کے مخالف ہیں یا آپ مطلب ہے کہ سوشل سائنسز کے یہ ایسی بات تو نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنت کا راستہ اگر وہ معلوم کر سکتے تھے تو یونانیوں نے کیوں معلوم نہیں کیا؟ رومیوں نے کیوں؟ آج یہ دنیا کے پاس جو علوم ہے، آج چینا کے پاس یہ علوم ہے، آج روسیوں کے پاس یہ علوم ہے، آج امریکیوں کے پاس یہ علوم ہے، فرانسیسیوں اور برطانویوں کے پاس یہ علوم ہے، تو ان کو جنت کا راستہ کیوں نہیں معلوم؟ وہ جنت کے راستے کے راہی کیوں نہیں ہے؟ کیا وہ جنت کے راستے پر جاتے ہیں؟ تو یہ تو ظاہر بات ہے کہ ان سے جنت کا راستہ تو نہیں پتہ چلتا جب تک قرآن و سنت کا علم نہ ہو۔
تو سہل اللہ له، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان بنا دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جنت کا راستہ ہے مشکل، اسی وجہ سے دوسری حدیث میں ہے نا حفت الجنت بالمکارہ، جنت کے ارد گرد جو ہے نا مشکلات کو رکھا گیا ہے۔ جنت درمیان میں ہے اور جنت کے ارد گرد کیا رکھا گیا ہے؟ مشکلات کو رکھا گیا ہے۔ ان مشکلات سے گزر کر انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، پتھروں پر چلنا پڑتا ہے، سمجھ میں آتی ہے بات؟ اور جسے وہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری، الگ الگ شعر ہیں لیکن میں نے اس کا ایک ٹکڑا دیا۔ ہاں، یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کو یہ جانا، یہ یہاں پہ قدم قدم میں مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں۔ تو یہ کوئی آسان راستہ تو نہیں ہے، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اتنی آسانی تو نہیں ہے۔ ہاں لیکن اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ ہاں، جس طرح قرآن نے فرمایا نا دوسری جگہ پہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم ان کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کے لیے وہ مشکل والا جو جہنم کا راستہ ہے اس کو آسان بنا دیں گے۔ یعنی کچھ لوگوں کے لیے گناہ کرنا آسان ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے قربانی دینا آسان ہوتا ہے، سر دینا بھی آسان ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں بھوک پیاس، مشکل، تکلیف، مصیبتیں برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آسان تو نہیں ہے یہ، یعنی جسمانی طور پر تو اس میں، یعنی جس کے لیے آسان ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کی حس ختم ہو گئی ہے، وہ حس سے محروم ہو گیا ہے، یا اس کا دل جو ہے وہ پتھر بن گیا ہے جو کسی چیز کو، کسی درد کو محسوس نہیں کرتا، ایسا تو نہیں ہے۔ وہ درد کو محسوس کرتا ہے، وہ بھی، ان کا دل بھی گوشت کا بنا ہوا ہوتا ہے، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، ان کو بھی بچے پیارے ہوتے ہیں، ان کو بھی ملک پیارا، ان کو بھی آرام پیارا ہوتا ہے، ان کو بھی سہولت پیاری ہوتی ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو تج دینا، ان ساری چیزوں کو قربان کر دینا پھر ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی سہلا۔ تو علم کا راستہ، دین قرآن و سنت سمجھنے کا راستہ، تاکہ جنت کا راستہ معلوم ہو، اللہ کی رضا کا راستہ پتہ چلے، اسی راستے پر آپ جائیں گے تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے راستے آسان بنا دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو علم کے راستے پر چلا بس وہ جنتی ہے۔ علم کے راستے پر اب تو اخلاص کی بھی ضرورت ہے، وہاں پہ نیت کی بھی اصلاح نیت کی بھی ضرورت۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو دینی علوم تو حاصل کرتے ہیں لیکن دنیا کے لیے حاصل کرتے ہیں، کسی پر اپنا رعب جمانے کے لیے حاصل کرتے ہیں، لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، دنیا کا مفاد حاصل کر، کوئی بڑا عہدہ حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو ان کو تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ ظاہر ہے نیت ہوتی ہے نا، نیت خراب ہو تو مجاہد کا جہاد بھی قبول نہیں، سخی کی سخاوت بھی قبول نہیں، عالم کا علم بھی ناقابل قبول ہے۔ اس کی مثالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ تو دوسری بات ہے۔ علم علم مفید ہو، علم نافع ہو، تو کبھی کبھی وہ قرآن و سنت کا علم بھی انسان کے لیے نفع کے بجائے نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ دیکھیں نا قرآن نے بتایا ہمیں کالذی آتیناہ آیاتنا، ہم نے ان کو اپنی آیات کا علم دیا تھا، فانسلخ منہا، وہ اس علم سے نکل گیا، فاتبعہ الشیطان، تو شیطان نے اس میں اپنا مطلب سمجھا تو وہ اس کے پیچھے لگ گیا، فکان من الغاوین، وہ گمراہوں سے ہو۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ہم آیات کے علم کی بنیاد پر اس کو اٹھاتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کی طرف متوجہ ہوا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اسی علم کے تقاضے کے مطابق اللہ اور رسول کی اتباع کے بجائے اس نے اپنے خواہش کا اتباع کیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو کتے کی ہے، وہ بھی اس کے پاس تو علم بھی تھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب چونکہ اس علم میں بھی دو طریقے ہیں، نافع بھی ہیں غیر نافع بھی ہیں، تو اس کو چھوڑ دیا جائے اور وہ علم اختیار کیا جائے، نہیں، پھر بھی راستہ تو یہی ہے۔ علم دین میں حجت لک او علیک، قرآن کا علم یا تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے، لیکن ہے راستہ یہی ہے۔ مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں تو بیماری کا علاج کرنے کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، راستہ تو یہی ہے۔ البتہ ڈاکٹروں میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جن کا اپنے مفاد کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کا اس سے تعلق ہوتا ہے کہ بھئی مریض ٹھیک ہو جائے، اور یہ دو باتیں
ادھر بھی ہیں، ہر جگہ پہ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی ڈاکٹر نے آپ کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھایا، آپ کو غلط دوا لکھ دی، آپ کو غلط راستے پر ڈال دیا، تو آئندہ کے لیے آپ علاج کے لیے ڈاکٹر کے بجائے وکیل کے پاس جائیں گے، یہ طریقہ تو نہیں ہوگا، یا انجینئر کے پاس جائیں گے، یا کسی اسکول ٹیچر کے پاس جائیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ راستہ تو وہی ہے، لیکن اس کا طریقہ وہی ہے جو اس کے مطابق چلے۔ تو یہ کچھ لوگوں کو غلط فہمیاں ہوتی ہے، تو میں نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے یہ بات کی، ورنہ بات اتنی مشکل تو نہیں ہے۔ وَمَجْتَمَعَ، اب علم کا طریقہ کیا ہے؟ اب علم آپ کیسے حاصل کریں گے؟ تو علم کا اصولی طریقہ تو یہی ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو علم دیا، انبیاء نے اپنی قوم کو علم دیا کہ نبی معلم ہوتا ہے اور اس کے امتی اس کے شاگرد ہوتے ہیں، اور پھر ان کے جو شاگرد ہوتے ہیں وہ پھر استاد بنتے ہیں، اور دوسرے ان کے شاگرد بنتے ہیں، پھر ان کے شاگرد جو ہے وہ استاد بنتے ہیں، اور آئندہ کے لیے پھر وہ دوسرے۔ اور نبی کی تعلیم میں اور عام استاد کی تعلیم میں یہ فرق ہے کہ نبی کی تعلیم صرف زبانی نہیں ہوتی، عملی بھی ہوتی ہے۔ نبی کی تعلیم مکمل ہوتی ہے، وہ معلم بھی ہوتا ہے، وہ عملی رہنما بھی ہوتا ہے، وہ مربی بھی ہوتا ہے، وہ مزکی بھی ہوتا ہے۔ نبی کی تعلیم کمپریہنسو ہوتی ہے، وہ زبانی تعلیم بھی دیتا ہے، عملی تعلیم بھی دیتا ہے نا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عملی طریقے سمجھاتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ بھی کرتا ہے، تربیت بھی کرتا ہے۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اخلاق سنوارتا ہے، ان کی کمزوریاں دور کرتا ہے۔ کمزوریاں دور کرنے کے لیے براہ راست استادی شاگردی کا اور اسے یہ طریقہ ہونا چاہیے، صرف اس سے کمزوریاں دور نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ آپ سنتے ہیں، فائدہ تو ہوگا، علم تو حاصل ہوگا آپ کو، جب آپ ورچولی یا مطلب یہ کہ آن لائن قسم کی معلومات کسی سے لیں گے تو فائدہ تو ہوگا، لیکن جو فائدہ سامنے بیٹھنے میں ہے، جو فائدہ مجلس میں بیٹھنے میں ہے، جس سے تزکیہ ہوتا ہے، جس سے تربیت ہوتی ہے، اس مجلس میں خاص قسم کی تاثیر ہوتی ہے۔ قرآن و سنت آگے آتے ہیں نا، فرشتے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرماتا ہے۔ یہ ہے بنیادی طریقہ۔ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں بیان فرمایا، اس لیے کہ وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، وہ تو پہلے سے پتہ ہے کہ انبیاء نے تعلیم کیسے دی لوگوں کو، اور پہلے سے سب کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام کو علم کیسے ملا، صحابہ کرام کو علم کیسے ملا۔ پیغمبر نے ان کو سمجھایا، بجائے اس کے، یعنی باوجود اس کے کہ وہ قرآن جو پیغمبر نے ان کو سمجھایا وہ عربی میں تھا اور وہ عرب تھے، لیکن پھر بھی سمجھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ طریقہ تو پہلے سے معلوم تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک دوسرا طریقہ بھی بتا دیا۔ دیکھیں نا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک بڑی، یہ ہر حدیث جس طرح میں بتاتا ہوں نا، کئی دفعہ میں نے یہ بات کی کہ ہر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بڑی دلیل ہے۔ اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی کہ شاید کوئی وقت ایسا آ جائے کہ کسی کو معلم نہ ملے، کوئی معلم نہ ملے، تو پھر طریقہ کیا ہوگا؟ تو پھر طریقہ یہ ہوگا کہ جس طرح لوگ جمع ہو جائے، ایک سے زیادہ لوگ، اور وہ اپنے اپنے حد تک جو اس فن کے لوگ ہوں پہلے ان کو سمجھنے کی کوشش کرے، پھر اپنی سمجھ جو ہے وہ دوسروں کے سامنے پیش کرے۔ یعنی طریقہ یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے جو اس راستے کا راہی نہیں ہے بنیادی طور پر، لیکن وہ سمجھنا چاہتا ہے کہ میں بھی علم حاصل کر لوں، اب کوئی معلم اس کو ملتا نہیں ہے، مثال کے طور پر وقتی طور پر، یعنی یہ تو نہیں ہوگا کہ بالکل نہیں ملے گا لیکن ڈھونڈنے سے ملے گا۔ اب یہ عارضی پیریڈ جو درمیان میں ہے کہ آپ کو ابھی تک معلم کی تلاش ہے اور آپ کو ابھی تک معلم نہیں ملا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کام کو چھوڑ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 4 5 7 8 10 لوگ جمع ہو جائیں جو اسی فکر کے ہوں، اسی سوچ کے لوگ ہوں کہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں، اور وہ اپنی حد تک اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ مثال کے طور پر آج تو مسئلہ آسان ہے، ہر زبان میں تفسیریں موجود ہیں، تو یہ آسان بات ہے کہ ایک مجلس میں 4 5 2 7 8 10 لوگ جمع ہو جائیں، وہ مختلف تفسیریں دیکھیں، پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر اپنی اپنی سمجھ دوسرے لوگوں کے سامنے پیش کر دیں، تو یہ ایک اجتماعی مطالعے کی شکل ہوگی، اس طرح اجتماعی مطالعے کی۔ تو اجتماعی مطالعے کی یہ شکل جو ہے نا، اس کی بھی ہمیں خیر القرون میں مثالیں ملتی ہیں۔ مثلا دیکھیں نا، امام ابو حنیفہ استاد بھی تھے، معلم تھے، لیکن معلم ہونے کے باوجود بھی
وہ اپنے شاگردوں کو اپنے ساتھ اسی طرح رکھتے تھے کہ ان کو باقاعدہ وہ یہ اہمیت دیتے تھے کہ تم بھی اپنی رائے بتاؤ. ایک مسئلے پر وہ سمجھاتے تھے کہ مسئلہ یہ ہے اور اس مسئلے کے دلائل یہ ہیں. اب وہ ان کی مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے نا وہ بڑے سمجھدار ہوتے تھے, وہ ایسے تو نہیں ہوتے تھے عام, تو وہ خود بھی بڑے جیسے امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ اور یہ اور امام ظفر اور محمد بن حسن شیبانی, تو یہ لوگ جو ہوتے تھے ان میں خود بھی بڑی صلاحیتیں تھیں. اب امام ابو حنیفہ ان کو اپنی بات باقاعدہ سامنے لاتے تھے, موضوعی بحث بنا لیتے, پھر ان سے کہتے تھے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے اس کے بارے میں, تو وہ اپنی رائے پیش کرتے تھے, پھر اس رائے پر بحث ہوتی تھی. تو یہ بہت بہترین طریقہ ہے, اور یہ حقیقت میں یعنی اختلافات سے بچنے کے لیے اور اختلافی مسائل میں بھی ایک متفقہ یا کم از کم اجماعی یا کم از کم جمہور اکثریت کی رائے, جو وزنی رائے ہو جس میں زیادہ لوگ شریک ہوں, اس کو امت کے سامنے لانے کے لیے ایک بہت بڑا ایک طریقہ ہے. تو یہیں پہ یہ بات کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ, کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے, ایک گھر میں اللہ کے گھروں میں سے, بیت اللہ ایک تو وہ بیت اللہ ہے, فی بیت من بیوت اللہ, لیکن اللہ تعالیٰ کے اور بھی کئی گھر ہیں, یعنی ہر مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, تو ہر مسجد کو آپ بیت اللہ کہہ سکتے ہیں. فی بیت من بیوت اللہ, اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں. یتلون کتاب اللہ, اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فہم بھی حاصل کرتے ہیں, اس کے الفاظ بھی دہراتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ الفاظ بھی درست طریقے سے سمجھنے چاہیے. تلاوت کے لیے تو الفاظ کی درستگی بھی ضروری ہے, ظاہر ہے کہ الفاظ درست ہوں. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ذال و زا کا فرق نہیں ہے, طا اور تا کا فرق نہیں ہے, ثا اور سین کا فرق نہیں ہے. تو بس پڑھتے ہیں لوگ قد قامت الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ پڑھتے ہیں جو بنتی ہیں. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ, تلاوت کے بعد یتدارسونہ, اس کو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اپنے درمیان. یعنی اس مطلب ہے کہ ایک استاد یہاں پہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو پڑھائے اور دوسرے سنیں, بلکہ ہر ایک طالب علم بھی ہے اور ہر ایک استاد بھی ہے, ہر ایک معلم بھی ہے اور ایک طالب علم بھی ہے, دونوں حیثیتوں سے وہاں پہ بیٹھے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اہل علم کی مجلس سے, سمجھدار لوگوں کی مجلس سے, اور ان لوگوں نے پہلے سے مطالعہ کیا ہوا ہے, اپنے آپ کو سمجھایا ہوا ہے, لیکن وہ اپنی سمجھ کی تائید حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے سامنے وہ بات رکھتے ہیں کہ میں نے تو یہ سمجھا ہے, اب آپ بتائیں کہ میری سمجھ کہاں تک درست ہے, اور آپ اپنی سمجھ بتائیں تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی سمجھ کہاں تک درست ہے. اور اسی میں وہ بحث ہوتی ہے, تو ہر ایک کو اپنی غلطی اور اپنی سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے غلطی کہاں پہ کی تھی اور میری بات درست ہے, تو کیوں درست ہے, کون سی درست ہے اور کون سی بات میری غلط ہے. یہ ہو گئی اس کی بنیادی بات. اس میں کئی مسائل تو ہیں, لیکن میں دو مسئلوں کی طرف توجہ دلاؤں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو الٹرنیٹ ہم نے بتا دیا نا, اصل طریقہ تو یہ نہیں تھا. اصل طریقہ تو یہ تھا کہ معلم تعلیم دے اور شاگرد اس کو سنے, یہی طریقہ تھا. تو اگر کسی وجہ سے وہ جو آئیڈیل نظام ہو وہ موجود نہ ہو, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس چیز کو سرے سے چھوڑا جائے. یہ بنیادی بات. ایک آئیڈیل سسٹم ہے یا ایک فرض عمل ہے, اب وہ کسی وجہ سے وہ فرض عمل عملاً موجود نہیں ہے. مثلا میں آپ کو مثال دوں کہ اسلامی نظام کا قیام فرض ہے لوگوں کے اوپر, اس کے لیے جدوجہد فرض ہے. ظاہر ہے اسلامی نظام کے قیام کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا, اور صحیح معنی میں کہا جائے تو نماز ہی قبول نہیں ہوتی اگر اسلامی نظام کی جدوجہد نہ ہو. کفر کی امامت میں نماز کیسے قبول ہو گئی؟ یا تو یہ ہے کہ لوگ امامت کا مطلب نہیں سمجھتے. امامت کا مطلب 2 رکعت کی امامت سمجھے, وہ تو غلط ہے. کہ جس طرح ہمارے ہاں امام کا مطلب کیا ہے, بس 2 رکعت کا امام. اور جس طرح اقبال نے کہا تھا نا, قوم کیا ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا سمجھے بیچارے 2 رکعت کا امام. جو صرف 2 رکعت کا امام ہو, اسے امامت کا پتہ ہی نہ ہو کہ امام ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے, کچھ آدمی 2 رکعت کے امام بھی ہے, لیکن اس کو پتہ ہے کہ امامت کیا ہے. تو جب اصل امامت یعنی پورے 24 گھنٹے میں 1 گھنٹے کی امامت ایک آدمی کے پاس ہو اور 23 گھنٹے کی امامت کسی اور کے پاس ہو, تو اصل امام پھر کون ہوا؟ وہی ہوا جو 23 گھنٹے والا امام ہے.
اب 23 گھنٹے والے امام کو تو نماز کا طریقہ نہیں آتا، 23 گھنٹے والے امام کو تو وضو کا طریقہ نہیں آتا، وہ تو نماز کا طریقہ نہیں آتا، طہارت و نجاست کا طریقہ نہیں آتا، تو پھر کیسے امام بنے؟ اور اس کی امامت میں تم چل رہے ہو تو تمہاری نماز کیسے قبول ہو جائے گی؟ سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو اسلامی نظام کے قیام کے لیے جدوجہد کرنا، دیکھیں نا حدیث میں ہے نا، امام عادل، امام عادل سب سے پہلے وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں خاص رحمت کے سائے میں ہوگا۔ 7 قسم کے لوگ ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے گا، ان میں پہلا کیا ہے؟ امام عادل۔ تو امام عادل سے 2 رکعت والا امام مراد ہے، وہ عادل بیچارے کیا کرے گا؟ وہ ظلم کر نہیں سکتا، تو وہ عادل کیا؟ امام کے عادل کا اور ظلم کا کیا مطلب؟ اس کے پاس ظلم اور عدل کے اختیارات ہی نہیں ہیں، ان کے پاس تو صرف 2 رکعت پڑھانے کے اختیارات ہیں۔ وہ بیچارہ تو ابھی اپنی روزی روٹی کے لیے بھی ان لوگوں کا محتاج ہے، تو اس کے پاس اختیارات کہاں سے آ گئے؟ کل پرسوں کی بات ہے کہ وہاں پہ ہندوستان میں ایک امام نے خودکشی کی، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے بچے 2 چھوٹے بچے تھے، بیوی تھی، وہ مجھ سے خرچہ مانگتے تھے، میرے 4000 کی پتہ نہیں 3000 4000 کی تنخواہ تھی، اس میں ان کی ضرورت کیا پوری کروں؟ تو جا کر پھندہ لگا کر جھول گیا۔ اب اگر بیچارہ امام یہ ہے تو وہ اپنے بچوں کے لیے بھی نانی شبینہ کا محتاج ہو، تو اس کے پاس عدل اور ظلم کا اختیار کیسے آ گیا؟ پتہ چلا یہ امامت جو ہے امامت صغرا ہے، امامت کبریٰ یہ نہیں ہے، بڑی امامت یا اصل امامت وہ نہیں ہے۔ تو اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کرنا فرض ہے، اس کے بڑے دلائل ہیں، یہ تو اس کا وقت نہیں ہے، یہ تمہیں ضمنی بحث بتا رہا ہوں۔ اب اسلامی نظام نہیں ہے تو اسلامی نظام نہیں ہے تو کئی چیزیں اسلامی نظام کے اوپر موقوف ہیں، اسلامی نظام کے کام ہے، ہمارے کام تو نہیں ہے۔ مثلا عدل قائم کرنا، سزائیں دینا، حدود نافذ کرنا، اقدامی جہاد کرنا۔ ایک دفاعی جہاد ہے وہ تو عام امت کر سکتی ہے، ایک اقدامی جہاد ہے۔ اقدامی جہاد کا مطلب کسی ملک والے کو کہہ دو کہ ٹھیک ہو جاؤ ورنہ ہم آ رہے ہیں، تو یہ اقدامی جہاد جو ہے تو اسلامی حکومت کا کام ہے۔ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جہاد اسلامی حکومت کا کام ہے۔ جہاد 2 قسم کے ہیں، دفاعی جہاد تو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ میرے گھر پر چور آ گئے ہیں تو میں پہلے کیا کروں گا؟ میں امام کو بتا دوں گا کہ میں چور سے اپنے گھر کا دفاع کروں گا۔ مجھے کوئی قتل کر رہا ہے تو میں کیا کروں گا؟ اس وقت میں فون کروں گا کسی کو کہ میں اپنا دفاع کروں گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ دفاع الگ چیز ہے، اقدام الگ چیز ہے۔ اقدامی جہاد جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ان کا کام ہے، اور ان کا کام بھی اسی لیے ہے کہ اصل میں یہ امت کا کام ہے، تو چونکہ وہ امت کے کیا ہے نمائندے ہے، اسی لیے ان کا کام ہے، ورنہ حقیقت میں یہ امت کا کام ہے۔ اس میں بھی یہ غامدی جیسے ٹولے، جو ڈاکوں کا ٹولہ ہے، ڈاکو کے ٹولے کو وہاں پہ غلط فہمی ہو گئی ہے۔ بنیادی طور پر یہ امت کا کام ہے، اور امت کا کام فریضہ اقامت دین بھی ہے، اور یہ سب کچھ ہے، انفرادی طور پر بھی ہے، اجتماعی طور پر بھی ہے۔ تو میں تو صرف مثال دینے والا تھا کہ اگر وہ چیز نہیں ہے موجود تو نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اب ہم سے وہ فریضہ ساقط ہو گیا؟ نہیں، فریضہ ہم سے ساقط نہیں ہوا، تو ہم تو کر نہیں سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فریضہ 2 قسم کے ہیں، وجوب 2 قسم کی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں وجوب نفسی وجوب، یعنی آپ اس کو سمجھے اوبلیگیشن ان ایسنس، اوبلیگیشن نفسی وجوب ہے، یہ چیز لازم ہے۔ ایک ہے وجوب الادا۔ وجوب الادا کا مطلب یہ ہے آپ اس کو کہہ دیں کہ اوبلیگیشن ان دا ایکشن، یا سمجھ میں آتی ہے بات، ٹو پرفارم۔ ایک واجب چیز ہے، اوبلیگیشن ہے، لیکن اوبلیگیشن ٹو پرفارم کہ آپ نے ابھی اس کو کرنا ہے۔ تو نفسی اوبلیگیشن ان ایسنس یا نفسی وجوب وہ الگ چیز ہے، وہ کبھی ساقط نہیں ہوتی، وہ کبھی انسان کی ذمہ داری سے وہ ساقط نہیں ہوتی، لیکن اوبلیگیشن ان ٹو پرفارم جو ہے وہ کبھی ساقط ہو جاتی ہے۔ مثلا اس وقت کچھ کم 12 بجے ہیں، اب ظہر کی نماز میرے اوپر واجب ہے، لیکن وجوب الادا اس وقت نہیں ہے، مجھ سے مطالبہ نہیں ہے کہ شاباش پڑھو۔ وجہ یہ ہے کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، ابھی اس کا کیا نہیں آیا؟ وقت نہیں آیا۔ بچہ ہے، نابالغ ہے، اب نابالغ بچہ بھی ہے، مسلمان ہے، 12 سال کا بچہ ہے، وہ مسلمان ہے، تو مسلمان سب کو متوجہ ہے کہ تم نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، زکوٰۃ بھی دو، یہ کرو وہ کرو، لیکن ابھی وہ نابالغ بچہ ہے، ابھی اس کے لیے وہ ساری چیزیں فرض نہیں ہے۔
زکوٰۃ سارے مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن اس کے لیے نصاب اور سال گزرنا یہ ساری چیزیں شرط ہیں۔ تو اگر کسی کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہوا، وجوب الادا، obligation to perform، اس سے اس کو معاف کیا گیا ہے، لیکن نفسی obligation to in the essence یہ اس سے معاف نہیں ہے۔ تو اس وقت اگر کچھ چیزیں جو ہیں اس وجہ سے وہ فرائض عمل میں شامل نہیں ہیں کہ چونکہ اسلامی حکومت موجود نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ اس کا وجوب ساقط ہو گیا، واجب تو ہے۔ اور جب واجب ہے تو اصول کا یہ قاعدہ ہے، اصول فقہ کا یہ قاعدہ ہے کہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، جو کام تمہارے اوپر فرض ہو اور یہ فرض بغیر کسی ایک اور طریقے کے اپنانے کے بغیر یہ فرض ادا نہیں ہو سکتا، تو وہ طریقہ بھی تمہارے اوپر فرض ہے۔ اب مثال کے طور پر میں ظہر کی نماز کے وقت بیٹھا رہوں اور کوئی مجھ سے کہے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، تو میں کہوں کہ میرے اوپر نماز فرض نہیں ہے، کہتے کیوں؟ کہتے کہ میرا تو وضو نہیں ہے۔ تو جو وضو نہیں ہے تو نماز تو بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ تو وضو کر لو۔ تو نماز تمہارے اوپر فرض ہے اور نماز بغیر وضو کے نہیں ہو سکتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چونکہ تمہارا وضو نہیں ہے تو تم معاف ہو جاؤ۔ وضو تمہارا نہیں ہے تو پھر وضو بناؤ، نماز پڑھو، تمہارے اوپر دونوں باتیں لازم ہو گئی، اس لیے کہ نماز وضو کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو یہیں پہ بھی یہ بھی ذہن میں رکھے کہ جو عملی طریقہ جو طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ وہ بھی تو رہا۔ اب یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک موقع کے مطابق، جب وہ موقع میسر نہیں ہے تو یہ دوسرا موقع تمہارے پاس میسر ہے، معلم تمہارے پاس نہیں ہے، یہ طریقہ اپناؤ، لیکن اس جنت کے راستے کو تو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ علم سے تو معاف نہیں، علم کا تو کوئی الٹرنیٹ ہی نہیں ہے۔ دنیا میں ہر چیز کا کوئی متبادل ہے، لیکن علم کا تو کوئی متبادل ہے ہی نہیں۔ ظاہر ہے کہ علم نہیں ہے تو پھر علم کا متبادل آپ کہاں سے تلاش کریں گے؟ علم کا متبادل تو آپ نہیں تلاش کر سکتے۔ یہ چیز ذہن میں رہے۔ دوسری بات اس طرح وہ بھی بہت زیادہ اہم ہے، وہ ذرا لمبی ہے، لیکن میں اس کو مختصر اس لیے کہ چوتھے اس میں داخل ہو جائیں گے، تیسرا درس تو ہے اسی حدیث۔ وہ کیا ہے کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ۔ اب دیکھیں نا، مسجد کی حیثیت ہم نے بھلا دی ہے، مسجد کو ہم نے وہ حیثیت نہیں دی ہے، خاص کر تعلیم و تعلم کے حوالے سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امت ہر لحاظ سے جو ہے مغربی تہذیب میں گم ہو گئی ہے۔ ہم 3-4 سال کے بچے کو بستہ دے کر اور پینٹ شرٹ پہنا کر اور ٹائی اس کے گلے میں ڈال کر ہم اس کو پبلک اسکول بھیجتے ہیں۔ سمجھ میں آتے ہیں؟ یہ سب 100% غلط طریقہ ہے، 100%۔ یہ بچے کے ساتھ ظلم بھی ہے، اور بچے کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہے، یعنی اپنی نسل کو برباد کرنا بھی ہے اور اپنے بچے کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہے۔ اب وہ اس چیز کا ہے، بچہ تو اسی طرح ہے۔ اب اس دیکھیں نا، جن لوگوں نے یہ ہمارے ہاں رائج کی ہے، انہوں نے ابتدائی سے ہمارے دماغ میں، ہمارے بچے کے دماغ میں 2 باتیں ڈالنی تھی۔ پہلی بات یہ ڈالنی تھی کہ بچہ آزاد نہیں ہے، یعنی بچپن میں جب اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر اپنا وہ کوئی چیز، اپنا کوئی فریضہ عائد نہیں کیا ہے، مغرب چاہتا ہے کہ نہیں، اس کو بھی پابند کیا جائے کہ وہ 5 گھنٹے اسکول میں رہے، وہ جب پیشاب کے لیے بھی گئے تو انگلی اٹھا کر وہ اجازت لے لے۔ اب بچے کے اوپر یہ سماجی ظلم کی انتہا ہے۔ اب اس کا مزاج ایسا ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ کھیلے کودے، جب چاہے پیشاب ہو، جب کسی کی ضرورت ہو، اسے کیا ہے؟ سمجھ میں آتی ہے بات؟ آپ نے اس کو پاؤں نہیں، آپ نے بیٹھنا ہے، شاباش، یہ چیزیں تم نے پوری کرنی ہے کسی طریقے سے بھی۔ تو یہ 5 گھنٹے اس کو اس انداز سے بٹھانا، اس کے بچپن کو برباد کرنا، اس کے ذہن کو۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو اتنا بوجھ دے دو، اتنا بستہ اس کے پیچھے لگا دو نا۔ ہم بچے کے بستے کو کبھی اٹھاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا بھاری ہے۔ اب یہ بھاری بستہ اس کے کندھے میں لٹکا دو تو اس کو اور نہیں، اس کا جسمانی جو نقصان ہوگا وہ تو ہوگا ہی، لیکن اصل میں اس کا ذہنی نقصان یہ ہوگا کہ وہ بچہ یہ سمجھ دے گا کہ یہ علم حاصل کرنا اور یہ انگریزی بولنا اور یہ ساری چیزیں سمجھنا یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو وہ ابتدا ہی سے مغربی نظام، مغربی تعلیم، انگریزی تہذیب سے مروب ہو جائے گا۔
اب یہ ساری عمر آپ یہ مرغوبیت اس سے نہیں نکال سکتے، پوری کی پوری عمر یہ مرغوبیت آپ اس سے نہیں نکال سکتے۔ طریقہ یہ تھا، اسلام کا طریقہ یہ تھا کہ 7 سال تک بچے کو مسجد میں پڑھایا جائے، مسجد میں اس کو پڑھایا جائے۔ مسجد میں وہ آداب دیکھیں گا، اس کو سمجھانے کی زیادہ ضرورت نہیں، کہ وہ دیکھیں گا کہ مسجد میں لوگ آتے ہیں تو کیسے اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیسے اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ ایک تو وہ مسجد کا ذہن اس کے ذہن میں آ جائے گا، پھر ان کو آداب سکھائے جائیں گے، یعنی ابتدا میں ان کو آداب سکھائے، قصے کہانیاں سنائے، زندگی گزارنے کے آداب سے، بات کرنے کے آداب سکھائے، اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھائے، بڑوں چھوٹوں کے طریقے سکھائے، کھانے پینے کے آداب سکھائے، چلنے پھرنے کے آداب سکھائے، صفائی کے آداب سکھائے۔ یہ ہے ان کا طریقہ۔ اور عقیدہ سکھائے، بس عقیدہ وہ مسجد میں جائے گا تو مسجد میں 2-4 باتیں بھی آپ سکھائیں گے تو وہ سیکھ جائے گا، اور آہستہ آہستہ وہ چیزیں۔ اب یہ سلسلہ، اب جب مغرب نے یہ طریقہ اپنایا، اب دین کی تعلیم دینے والوں نے بھی اسی سے وہ لے لی، نقل کر دی۔ اب دینی علوم بھی مسجد سے دوسرے مدرسے تک منتقل ہو گئے، مسجد کے قریب مدرسہ بن گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مدرسہ بری چیز ہے، مدرسہ اچھی چیز ہے، لیکن 7 جماعت تک اور اس کے بعد بھی کئی چیزیں ایسی ہونی چاہیے جو مسجد میں پڑھائیں۔ آپ مسجد میں پڑھانے کی ہیں، مسجد میں آپ پڑھائیں گے، درس دیں گے، مسجد کے ساتھ مدرسہ ہو، ٹھیک ہے، مدرسے میں بھی پڑھائیں آپ، لیکن ابتدا سے 7 سال تک بچے کو آپ مسجد میں پڑھائیں۔ پھر اس کے بعد بھی کئی کلاسیں ایسے آپ کی ہونی چاہیے جو آپ مسجد میں پڑھائیں، تاکہ مسجد کے تقدس کی بات ہو۔ اب مسجد میں آدمی دیکھے گا تو کہتے کہ یار بچہ جھوٹ نہیں پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ آپ بچے کو جھوٹ اور سچ کے بارے میں زیادہ لیکچر دے دیں۔ کہتے ہیں مسجد ہے بھائی، مسجد میں تو آداب کا لحاظ خدا کا گھر ہے، آپ اللہ کے گھر پہنچ کر جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ پھر باتوں میں سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی مسجد تو کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ جو حجرے میں یا عام باتوں میں جھوٹ دھڑلے سے بولتے ہیں، جب مسجد میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار مسجد ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، ورنہ میں آپ کو بتا دیتا کہ بات کیا ہے۔ تو یہ ایک احساس ہونا چاہیے۔ اب ہمارے لوگوں نے بالکل مسجد سے تعلیم و تعلم کے مسئلے کو بالکل کاٹ دیا ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو جدید تعلیم یافتہ بچہ مسجد میں آتا ہے نا، وہ کہتا ہے یہ کوئی دنیائی چیز نہیں ہے، یہ کوئی بس دوسری دنیا کی چیزیں ہیں، مسجد میں سیکھیں گے لیکن اس کا عملی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ قرآن پڑھے گا بھی تو اس نیت سے پڑھے گا کہ ان چیزوں کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہے ہی کسی دوسری دنیا کی چیزیں۔ اب یہ تفریق ہم نے اسی لیے پیدا کی کہ اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ڈالی بچپن سے کہ نہیں، مسجد کا تعلق، مسجد بنیاد ہے اس دنیا کی، اس دنیا کے علوم کی، اور دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے مسجد ہی بنیاد ہے۔ اب مسجد کی یہ حیثیت ہم خود نے کاٹ دی تو جو کوئی مسجد میں درس کے لیے آئے گا بھی تو وہ کہے گا یہ کسی اور دنیا کی بات ہے، میں تو کسی اور دنیا کا طالب علم ہوں۔ تو یہی پہ یہ بات بھی ذہن میں رکھے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ۔ اب دیکھیں قوم، وہ چھوٹے بچے نہیں ہیں لیکن وہ آتے ہیں مسجد میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد تعلیم و تعلم کے لیے بنیادی جگہ ہے، اور دشمن اس بات میں کامیاب ہو گیا ہے کہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم۔ پرانے زمانے میں دینی دنیاوی کا تو فرق ہی نہیں تھا، ساری چیزیں اس مسجد میں ہی پڑھائی جاتی تھی۔ اب تو یہ ہے کہ فرق آ بھی گیا ہے اور ہم نے نعوذ باللہ وہ فرق کو تسلیم بھی کیا ہے۔ تو چلو پھر بھی کم از کم یہ دین کی تعلیم کے لیے تو مسجد کو بنیاد بنانا چاہیے تھا، وہ بھی ہم نہ بنا سکے۔ تو یہ 2 باتیں اس میں ذہن میں رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر دلوں کا اطمینان نازل ہوتا ہے، دلوں کا اطمینان۔ اب دلوں کے اطمینان سے لوگ کیوں محروم ہیں؟ خود پڑھنے پڑھانے والے، دینی علوم پڑھنے پڑھانے والے دلوں کے اطمینان سے محروم ہیں۔ وغشیتہم الرحمت، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، تو ملائکہ ان کے ارد گھیرا ڈال دیتے ہیں۔ ان چیزوں سے ہم کیوں محروم ہو گئے؟ اور ظاہر ہے کہ پھر ان میں برکت نہیں ہوتی، تو محروم ہو گئے تو ہماری زندگی ادھوری ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے جب زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی میں کوئی ادھورا پن ہے، کوئی کمی ہے، کوئی خلا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم ہمیشہ خلا محسوس کرتے ہیں۔ وہ خلا کیوں محسوس کرتے ہیں؟ وہ خلا جہاں سے پر ہوتی تھی وہ جگہ تو ہم نے چھوڑ دی، وہ طریقہ تو ہم نے چھوڑ دیا۔ وحفتہم وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ان ساری باتوں سے ہم محروم ہو گئے۔
اور آخر میں پھر کہتے ہیں وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، عمل میں پیچھے رہو گے تو نسب کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکو گے۔ عمل میں پیچھے، یعنی عمل، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کو پیچھے دھکیلتے ہیں، برے اعمال، کچھ نیک اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو نہ کرنے کی وجہ سے بھی آدمی پیچھے جاتا ہے۔ یعنی اعمال نفیاً و اثباتاً آدمی کو آگے بھی بڑھتے ہیں، پیچھے بھی دھکیلتے ہیں۔ برے اعمال آدمی کو پیچھے دھکیلتے ہیں، نیک اعمال آدمی کو آگے لے جاتے ہیں۔ نیک اعمال میں کمی آدمی کو پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو ایمان کے مراتب میں یہ بنیادی بات ہے، اور نسب کی ایک پہچان ایک حد تک ہے، لیکن وہ عمل کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نزدیک جو کچھ ملتا ہے وہ نسب کی وجہ سے نہیں ملتا، اللہ کے نزدیک جو کچھ ملتا ہے وہ عمل کی وجہ سے ملتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ بس اس میں اور وقد بقیا خبایا فی زوایا الکلام، لیکن فی الحال میرے خیال میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، جزاکم اللہ خیر و اکرم۔